سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ أفضل القادر الجليش وبارك وسلم بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چہاری تابعِ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مہر نور خدا راقی سارا پیر کامل کامل آلہ رہنما گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکش خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم پر عاصیہ وحفظ محمد مصطفیٰ مدر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز دل بزیر جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا
سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا کچھ ہم کی اپنا چہرہ باطن سوار لے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا دلا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا دلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا دنیا بہت ہی رنگ مسلمان پہ ہو فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا مرحوم کر دیا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے گزاریے شرم و حیا گلا عثمان سے شرم و حیا گلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا مغرب میں مارا نہ پھر گدائے علم دروازہ علی سے دروازہ علی سے یہ خیرات جا گلا دروازہ علی
یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول منظر زدہ حسین سے پھر کربلا کے لا ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ذاتا تیرے جانشان ذاتا تیرے جانشان نعرہ تاکید تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت الصحابی نبی الصحابی نبی الصحابی نبی جب تک سورج چاند رہے گا زندگی تیرا نام رہے گا
تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات کے واسطے جو ساڑھا سبدہ خالق بھی کل کائنات کا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہوتی ذات کے قادر مطلق بھی ہوتی ذات کے ساری کائنات کو دی محتاج ہے، کسی کا محتاج ہے وحدہ لا شریک رب العزت والجلال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم برگاج وہ دی ذات و صفات کے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد آمینت لاکھ بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید علیم سے والجان حامیے بے کسان و سارے جہاں سرور انس و جان سید و سردار من آقا والا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار اور بارج اپنیاں عقیدتاں محبتاں چاہتا دے خیرات پیش کرنے تو حسب ثابت عجیب سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان مال سانو جمعہ کی مبارک میں اور برکت کریے اپنے گھر چادری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جل مجدول کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اس مبارک دن دیاں جملہ فیور و برکات تو میں نے آپ سب و بالواز ہوں کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ سنہ الحمدللہ اللہ کریم نے کرم فرمایا مہربانی فرمائی فضل فرمایا کہ ساڑھی زندگیاں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک تشریف لے آ رہے ہیں اللہ کریم میں ماہ مبارک سانو ساڑھی زندگی بار بار نصیب فرمائے اور پھر رمضان المبارک مدینہ طیبہ دیا حاضریاں نصیب فرمائے ہر بندہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے کنک دا سیزن آوے تو کسان خوش ہوتا ہے مونجی کنک فصل انہوں نے سیزن ہے نا جیدہ جیدہ سیزن ہوتا ہے کسان پھر اس فصل میں کے خوش ہوتا ہے شادیاں دا سیزن آوے سنیارہ خوش ہوتا ہے سونا بکے گا فروٹ دا سیزن آوے منڈی والے خوش ہوتے ہیں سیزن آ گیا اور فروٹ اچھا بکے گا رمضان شریف آوے تے مومن خوش ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں دا سیزن آوے ایمان والا خوش ہوتا ہے اور نیکیوں دا سیزن آ گیا ہے ہر پاس رحمتاں ہی رحمتاں نے برکتاں ہی برکتاں نے کرم ہی کرم نے رمضان شریف دے تشریف لے ہوڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دا اظہار فرماتے اور اپنے غلامان رمضان مبارک کی برکتاں ارشاد فرماتے رمضان شریف یہ اللہ کریم کا مہمان مہینہ ہے اور سارے مہینے جو افضل والا ہے اسے مہینے جو قرآن کا نزول ہویا اسے مہینے سے ایک نیکی 700 گنا 10 گنا نہیں 700 گنا
اور پھر کرم بالا ہے کرم، فضل بالا ہے فضل۔ اس مہینے سے نیکیاں کرن نوں دل کر دیا، جڑا سارا سال نہیں نہ ہوتا وہ بھی اس مہینے سے مسجد سے آ جاتا، کیونکہ شیطان جکڑیا دیتا انہوں شکل مار دیتے گئے، جہنم دے بوئے بند جنت دے بوئے کھلے، رحمت خدا ہر روز پکار دیئے بندے آ جا بندے آ جا بندے آ جا۔ ایجا کلو رمضان شریف اسی تے کسی والے مہمان چاہیے نا کہ کچھ میزبان ساڑھی خدمت کرتا ہے، میزبان کا خرچہ ہوتا ہے، بلا تمثیل و تشبیہ رمضان شریف کے مہمان ہیں، لیکن ایسا مہمان ہے کہ جدے کل ہوتا ہے وہ دا خرچہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جدے کل ہوتا ہے وہ دیا چولیاں بھر کے ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صاحب الاوراق سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان شریف کی آمد پاک تو پہلو صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی شریف آیت حامی نے انہوں سمجھ لو استقبال رمضان۔ میں راج ایک جگہ دوارے آسان دے بڑے بڑے اشتہار لگے سن، میرے مسئلے کے مولوی نہیں سن، بڑے بڑے اشتہار لگے سن۔ استقبال رمضان، آمد رمضان۔ میں کیا اپنے اپنے مقدر دی گل ہے نا، اسی استقبال ماہ ربیع الاول شریف کریے، آمد مصطفیٰ دے نعرے لائیے تو مولویوں بدعت دے شرک دے فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر دی گل ہے، رمضان دی آمد کا فیض بھی انہیں ملنے جن نے اس محبوب دی آمد دے خوشی کرنی ہے جنہیں صدقے رمضان دی۔ اساں رمضان شریف کی عظمت کا اعلان کرنا کہ ساڑی مجبوری ہے، ریا نہیں جانتا، گل کوئی بھی ہوگے اساں اپنے آقا مولا دی عظمت و شان دی گل لائے گئے۔ رمضان شریف بڑا مبارک مہینہ ہے، رمضان شریف کی عظمتاں شاناں کوئی شک نہیں، خوشیاں نے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، لیکن مولوی جی ادوں بھی خوش ہویا کرو، فتوے نہ لایا کرو جدوں وہ محبوب آیا ہے جنہیں صدقے رمضان مل گیا ہے۔ پھر حال بھی تو دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام توجہ نہ سنیں، رب فرماتا ہے اے ایمان والےو کتب علیکم الصیام، ہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ ہن انداز ذرا رب دا ویکھو کتنا پیارا ہے، اتنا پیار بھرا ہے۔ اللہ اتھوں تک فرماتا کہ ہاڈے تے روزے فرض نے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں سی ہونا، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں لا سکتا، پر اللہ نے
تسلی واسطے فرمایا اے ایمان والے ہو صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تواڈے تو پہلی قوماں تے امتاں تے بھی روزے فرض سن روزے دی فرضیت کا مقصد کی ہے کادے واسطے میں روزے فرض کیتے نے فرمایا اس واسطے فرض کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ تانوں تقوی نصیب ہو جائے توجہ ہے اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا روزے پہلی قوماں دے بھی فرض سن روزے حضور دی امت دے بھی فرض نے پر ذرا الگ ماحول الگ کم نے پہلی امتاں دے روزے فرض نے ٹائم زیادہ اجر تھوڑا کوئی نہیں سمجھ رہی ہوتی فرض پہلے دے بھی نے اور الگ ماحول ٹائم زیادہ ہے اجر تھوڑا ہے فرض حضور دی امت دے بھی نے لیکن ادھر ماحول ہو رہے ٹائم تھوڑا ہے اجر چوکھا ہے ادھر اٹھہر روزے ادھر صبح سحری کار شام نو غروب آفتاب ویلے روزہ کھول لے ٹائم تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے وجہ کی ہے ایتھے کسے مفتی مولوی محقق تے مفسر دی گل نہیں کیا رب نے کرم پہ فرماتا ہے کہ پہلے نبیوں دی امت واسطے ٹائم زیادہ اجر تھوڑا ساڈے واسطے ٹائم تھوڑا اجر زیادہ وجہ کی ہے بس کوئی وجہ ہے تو امتی ہے امت حبیب دا تیری میری وجہ تو نہیں اے رب دے حبیب دی وجہ تو ہے میرے آقا مولا دی نسبت دی وجہ تو ہے ایسے واسطے سے میں نونا ساڑھے راہ وحید صاحب دا بڑا محبوب شیر ہے میں نونا میں کچھ بھی نہیں پہلی باری نہیں سننے لگے نا میں پہلی باری پڑھنے لگا پڑھ لو اللہ کریم حضور دے صدقے مہربانی فرما دے گا کچھ بھی نہیں جن میرے نال تیری کوئی میں کچھ بھی نہیں جن میرے نال تیری کوئی نسبت میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا صدا یا بولو یار میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا نسبت دی برکت ہے حضور دے امتی ہون دی وجہ تو اللہ نے ٹائم تھوڑا رکھیا اجر چوکھا دا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے فرمایا اے میرے صحابہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان المعظم دا آخری دن فرمایا اے لوگو ادعو لکم شہر عظیم مبارک بھاڑے پہ عظیم مہینہ مبارک مہینہ توجہ ہے مبارک مہینہ مہینے بھی مبارک ہوندے نے دن بھی مبارک ہوندے نے گھڑیاں بھی مبارک ہوندیاں نے میں کیا جس گھڑی جس دن جس مہینے وچ قرآن آوے اور سبحان اللہ جس مہینے جس دن جس گھڑی صاحب قرآن آوے رمضان بھی مبارک ہے ربیع الاول بھی مبارک اسی میں تو رکیا کہ اسی پہنچو تھے ہی ہوئی ساڑھی سوئی کو تھا جڑی بس حضور دے نال ساری بہار میرے آقا دے صدقے کائنات پہ مسدی ہے میرے آقا کریم دے دم قدم نالی اس کائنات دیا بہارا نے سجن و جنیاں بھی فضیلتا نماز روزے حج زکات اعمال دیا جنیاں بھی فضیلتا بیان کرا تھوڑیاں نے پر یاد رکھیا نے یہ جتنے بھی فضائے جنیاں بھی عظمتاں نے جنیاں بھی برکتاں نے جتنے بھی مبارک مہینے میں اینا سارے دی برکت دے پیچھے آمینہ بلال دی برکت دے اسی موٹ پھڑنے توجہ ہے اسی موٹ نال جڑ گئے شاخت آئی سایہ دینی ہے جدو موٹ ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اے صحابہ ایک عظیم مہینہ برکتہ والا مہینہ ہاڑے کو تشریف لے آ رہا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر یہ مہینے میں ایک رات جڑی ہزار مہینے تو اللہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر الوداد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإذ رقبته من النار میرے آقا فرما دے رہے یہ مہینہ ہے جس مہینے دے روزے اللہ نے فرض فرمائے نے راتاں دا قیام نفل بنایا ہے فرمایا سن لو یہ مہینہ ہے جڑا اس مہینے وچ فرض ادا کرے نفل ادا کرے انہوں اس مہینے وچ فرضاں دے برابر ثواب جڑا اس مہینے وچ ایک فرض ادا کرے انہوں ایک فرض دے برابر ثواب نہیں فرمایا بلکہ ایک فرض دا 70 فرائض دے برابر ثواب ہے توجہ ہے
میرے آقا فرماتے ہیں یہ صبر دا مہینہ ہے، یہ صبر دا رضایت نتیجہ جنت ہے، یہ ہمدردی دا مہینہ ہے، یہ چاہت دا مہینہ ہے، ایک دوسرے نال پیار کرن دا مہینہ ہے، غریباں نال ہمدردی تے حسن سلوک دا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہر یزاد فی رزق المؤمن فی، اج لوگوں تڑپے ذخیرہ تو کرنے والے اے ملعون قسم دے لوگ جڑے اپنے مال نو رمضان شریف دے اندر ذخیرہ کر کے ودا کے بیچ دے انہاں نوں سرکار دا فرمان یاد نہیں، فرمایا بچاوے کوئی نہ بچاوے، اس مہینے چ مومن دا رزق مومن رب بنا چھڑدا۔ اس مہینے چ مومن دا رزق مومن رب بنا پھر ذخیرہ اندوزی کر کے مال جمع کر کے جتنی ضرورت ہے وہ سٹور کر کے جدوں نہ لبے تو پھر مہنگا کر کے بیچنا عجیب مسلمانوں دی حالت ہے۔ اس وجہ تو اسی مار پہ کھانے ہیں جڑیاں ساڈے آقا کریم دی سنتاں تے طریقے سن وہ کافراں اپنا لے تے ترقی کر گئے، کوئی نہیں سمجھ نہیں۔ اور تسی بھی جان دے میں بھی جاننا، یورپین کنٹریز چلے جاؤ، کافراں ملک چلے جاؤ، وہ رمضان شریف ہوگا کہ ہر شہر آدھی قیمت ہے، سستی تقریباً ہر چیز سستی کرتے ہیں مسلمان یہ ادھر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی مار کیوں کھانے پہ حضور دے طریقے تے آؤ تے مار نہ کھاؤ گے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھڑ کے جاؤ گے تو پھر مار ہی پڑی، پھر ذلیل ہونے، پھر رسوائی ہونے۔ عزت اسے طریقے سے جڑا طریقہ میرے آقا دے کے لئے، میرے آقا فرماتے ہیں جن نے اس روز مہینے میں اسے روزے دار دا روزہ افطار کروایا سوڑے کی ملے گا، فرمایا رب دے گناہاں دی بخشش فرما دے گا، انہوں جہنم دی آگ تو آزاد فرما دے گا۔ فرمایا جن نے روزہ کھلایا انہوں روزے دار دے روزے دے برابر ثواب ملے گا، کمی کسے نو بھی نہیں رہنی۔ میرے آقا دے غلام دے سوڑیاں اساں سارے ایڈے امیر نہیں کہ اساں روزے دار کو روزہ افطار کروائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ضروری نہیں کہ روزے دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، انہوں رجھا کے کھلاؤ، رجھا کے کھواؤ گے تو پھر ہی روزہ افطار ہوئے گا۔ فرمایا نہیں، جن نے ایک کھجور نہ کھوایا روزہ کھلوایا انہوں بھی اوہو ثواب ملے گا۔ یہ کھجور نہیں ہے، یہ پانی دے گھٹ لے لو، یہ پانی نہیں ہے دودھ دے گھٹ لے لو۔ فرمایا یہ رحمتہ والا مہینہ ہے، یہ برکتہ والا مہینہ ہے، اس مہینے وچ تساں نیکی کماؤ تے صحیح، رب دی رحمت بکار بکار کے پئی آخری ہے بندیا ایک باری آنا تیرا دامن مراد میں برکتہ نال بھر دے گا۔ اے او محال آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار سب کچھ ایسا خود بھی جتے اور خود ہی کہے مجھتے
ہی دے خود ہی کہے میرے منگتے کا بھلا ہو خود بھی دے اور خود ہی کہے میرے منگتے کا بھلا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے سنیا دے روزہ یہ دے فضائل ہر کوئی بندہ منافع دے چکرے چھے میں نے منافع زیادہ ہوئے میں تینوں سرکار دی زبانی دسا کتھے منافع ہے کتھے نفع ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جنت کی تا سونیا مرنی بعمل اسے عمل دا حکم فرماؤ قال علیک بالصوم حضور نے فرمایا اے ابو امامہ سونیا حکم ہو گئے فرمایا روزہ رکھ روزہ رکھ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ فرمایا روزے دا بدل کوئی نہیں روزے دا برابر کوئی عمل نہیں آدھے میں دوجی بری پھرل کیتا سوڑیا میں تو کسی عمل دا حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا علیکہ بالصوم اے ابو امامہ روزہ رکھ روزے کی مثل کوئی نہیں میں پھرل کیتا سوڑیا میں تو حکم فرماؤ کیڑا عمل کرا میرے آقا نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھی جا روزہ رکھی جا لا مثل لکو روزہ ایسا عمل ہے جدی مثل سے مثال کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ یعنی میں روایت امام نسائی کے حوالے میں پیش کر لگا حضرت ابو امامہ آخر نے میں حضور دی بارگاہ چاہدر ہویا کہ میں عدقی بھی یا رسول اللہ مرنی بِأَمْرٍ يَنفَعُنِي یا رسول اللہ میں نے ایسا کام دسو جڑا میں کرا ینفعنی اللہ بھی اس کام دے کرنا میں نے اللہ نفع عطا فرماوے میرا فائدہ ہوئے منافع ہوئے اللہ میں نے نفع عطا فرماوے میرے آقا نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ اے ابو امامہ ایک جانا ہے اللہ تینوں نفع عطا فرمائے روزے رکھی جا نفع لئی جا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اگلی روایت سن لے سونے نبی نے سونے لب کھولے آج لوگ طرح طرح دے ہیلے بہانے کر کے روزہ چھٹی بیٹھے نے کنک وڈنی ہے مونی وڈنی ہے پتہ نہیں کڑے کڑے بہانے کام تے جانا ہے اور میں کیا سجنا دیکھو کی بتائی ہوئے روزے دیا برکتاں کی میں وہ بھی بہار میں سخت گرمی دے موسم میں سے صحابہ روزے رکھ کے چکا پہ لڑے میں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام
حضور ارشاد فرمانے نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے راوی نے میرے آقا فرماتے نے ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی الا بعد اللہ بذلک اليوم عن النار 70 خريفا فرمایا بندہ مومن روزہ رکھے جس دن انہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے اللہ اس دن انہوں جہنم دی اگ تو اتنا دور فرما دے گا سوڑیا کتنا دور فرمایا 70 خریفہ 70 سال لگے فاصلہ ایسا ہوئے فرمایا جڑا روزہ رکھدا ہے اللہ اس دن جہنم روزے کو 70 سال کی مسافت سے دور فرما اگلی روایت حضرت ابو درداء دی آج یا قرآن یا حضور دا فرمانے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے من صام آقا فرمانے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے میرا رب دے درمیان ایک جہنم دے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے خندق جان دے ہو گڑا میرا رب او دے جہنم دے درمیان خندق بنا دیتا ہے سونیا کتنی بڑی خندق ہے روزے دار دے جہنم دے درمیان وہ کتنا بڑا کھڑا ہے کتنی بڑی خندق ہے فرمایا ما بین السماء والارض جتنا زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے نا اب ایک ہی بڑی خندق روزے دار دے جہنم دے درمیان بنا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میں پڑھوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سنانا سن کے تو تسی حیران ہو جاؤ گے کہ عاشقاں دا مزاج ہی وکھرا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اخبرنا ان کنت مخبرا بلکہ پچھلی روایت پوری حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سفر سے بھیجیا سید جہاد دے عبداللہ ابن عباس سے روایت راوی ہے آپ فرماتے ہیں اندھیری رات ہے تے کشتی سے سوار دریا میں سمندر جا رہے ہیں ایک غیبی آواز آئی وہ آواز کی ہے یا اہل السفینہ کی وہ کشتی والے ہو توجہ ہے وہ کشتی والے ہو قفو رک جاؤ اخبرکم بقضاء قضاء اللہ علی نفسہ میں تو ایک خبر دے رہی ہوں کی خبر ہے فرمایا اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے رب دے فیصلے دی تو خبر دے رہا ہے وہ کشتی والے ہو خبر سن لو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا دس کی خبر ہے
او کشتی والا او حاکم پیاندا غیبی آواز اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے انہو من اعطش نفسه له فی یوم صائف سقاه اللہ یوم العطش فرمایا اے کشتی والیو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے جڑا سخت گرمی دے دہاڑے اودی خاطر روزہ رکھے گا پیاسا رہے گا رب نے فیصلہ فرمایا ہے سقاہ اللہ یوم العطش جنہوں ہر پاسے پیاس 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 کی آواز ہوئے گی ایک قطرہ نہیں ملتا ہوئے گا جڑا رب دی خاطر روزہ رکھ کے گرمی دے دن پیاس برداشت کرے گا وہ کشتی والیو اللہ فرماتا ہے انہوں میں آپ دستے قدرت میں پیاواں گا میں انہیں اپنے دستے قدرت میں پلاواں گا اور حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ يتوخل يوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ سخت گرم موسم کا انتظار کر دیں گے جدو سخت گرم دن ہے جس دن وچ انسان پگھل جاوے حضرت ابو موسیٰ شریف اس دن روزہ رکھ دیں تے پیاس برداشت کر دیں اے ابو موسیٰ کادے واسطے فرمایا بس اکو نیت ہے رب دے دستے قدرت وچوں جان مل جان گے آج گرمی بڑی ہے یہ عاشق گرمی دے دن دا جڑا سخت گرمی والا دن وہ دا انتظار کر رہا ہے آج دی تے گرمی کوئی عرب دی گرمی کوئی عرب دی گرمی اس گرمی نہ ڈھیر ہے لیکن مدینہ شریف جاؤ تو وہ گرمی نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے سونے نبی سونے لجپال نے سونا ارشاد فرمایا فرمایا تین بندے نے جنہ دی دعا اللہ رد نہیں فرماتا انہ دی تینہ بندیاں دی دعا رب رد نہیں فرماتا سونے کیڑے کیڑے فرمایا ایک اوے جڑا روزہ کھولدا ہوے الصائم حین یفطر روزہ کھولن ویلے روزہ دار جیڑی جائز دعا منگدا ہے اللہ دی ہر جائز دعا نو قبول فرماتا ہے اور کسی نے دل خیال آوے میں بڑیاں منگیاں میں بڑیاں دعاواں کیتیاں میں آ منگیا آ جائز منگیا آ منگیا میری تو قبول نہیں ہوئی میں کیا آپ نے میں سرکار دا فرمان سناواں میری آقا فرماتے ہیں جدو بندہ محشر دے میدان وچ او دعاواں جڑیاں انہیں دنیا تے منگیاں ہون گیاں او دعاواں او دے نام اعمال وچ رکھیاں جان گیاں او تو او دا بدلہ دتا جائے گا اے محشر دے میدان وچ او اپنی دعاواں جڑیاں دنیا وچ منگدا رہیا ہے اے ظاہر قبول نہیں ہوئیاں اس دہاڑے جدوں انہاں دا بدلہ ملے گا اے مومن آکھے گا کاش میری دنیا وچ کوئی منگی ہوئی دعا قبول نہ ہوندی
میری کوئی دعا دنیا قبول ہی نہ ہوتی آج تے مزے پہ ہوتی ہے یہ دنیا 4 دن 5 دن 4 دن 5 دن کا مطلب ہے یہ بھی خلیل رب فرماندہ سونے فرما دے کل دنیا دا سامان کی ہے کچھ بھی نہیں ایو تے فرق ہے ساڈے تے اللہ والیاں چ اسی آنے دنیا سمجھ جائے وہ آنے آخرت سمجھ جائے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوران آپ جو پہلی رات ہونی ہے رمضان شریف دی پہلی رات رحمتہ دی برسات وہ بڑھ جانی ہے تیری میری گل بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے لب کھول لے حضور فرماتے ہیں جدو رمضان شریف دی پہلی رات آؤندی ہے آسمان دے منہ کھل جاتے ہیں کوئی موقع آخری رات تک ہے رمضان شریف دی آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا آسمان دے منہ کھلے ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس رات رمضان شریف دی رات جڑا بچہ کمال پڑھنا ہے اللہ ایک سجدے کے بعد بدلے 1500 سجدیاں کا ثواب دیتا ہے یہ ہوئے ایک تے 1500 یہ کنے گنے ہو گئے پہ انتصاب نہیں ہوگا یہ تے 700 کا بھی کام کرتے ہیں سبحان اللہ حضور فرماندے نے سجدہ ہے ثواب 1500 گل تو پھر اتھے ہی ہونی اس صدقہ ہے میرے نبی دا شکر کریا کر اللہ نے تینوں اپنے حبیب دا امتی بنایا ہے تم مولویہ فتوے کرن ترے آئے شکر کر دل منگیوں اللہ نے تینوں اپنے محبوب دا امتی بنا چھڑے آئے ایک دیو شانہ والا رسول ہے جدے امتی بنن دیوں دعا اللہ دے جلیل قدر نبی کر دے تینوں رمڑے میں منگیوں اس محبوب دا امتی بنا چھڑے آئے تو نکتا جنیت لگی آیا آئے نہیں میں کیا پیر دیا ناما اس کائنات کی میں شروع میں رکھے آئے اس کائنات دنیا جتنیا رانکا جتنے رب نے فضل لے جتنے اللہ نے انوار و تغلیات میں خدا دی قسم ہے اس صدقہ آمینہ دلال اور سلمان کو میں آخر دی اگلی والی تیری خواہش پوری میں یاد جی کر لیں گا یہ صدقہ ہے وہ آدم چشمی دیانا اندر محبوبات لطقہ چینی جڑا کرم تھی بازی اصل منافق جانی اسلو یہ جڑا جھوٹا پیار جتا سانو دسیا
عیب نظر آوے سجدہ ایک ثواب 1500 سجدیاں یہ آنے نالے چوپڑیاں نالے دو اے قربان جاواں مدینے والیاں تیری غلامی تو اے قربان جاواں مدینے والیاں تیری نسبت تو تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مجھاد انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مجھاد دیکھے کام نظلام چڑھے آقا دیکھ کے طلبہ تیرا یہ پڑھ لے پھر پڑھ لیں گے پورا دیو جا چلو انہوں تھوڑا جا دوسرے پاس سے لے لئیے وہ جردوں دین حشر کے سوال ہونگے وہ جردوں دین حشر کے سوال ہونگے حامی ساٹے حامی ساٹے آمینہ دے بولو حامی ساٹے حامی ساٹے آمینہ دے جب آئے ہیں کلام دیکھنا پیچھے 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 حامی ساڑے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے سونے سونے بال ہونگے سیدہ دے سونے سونے لال ہونگے حامی ساڑے فرمایا ایک سجدے کا ثواب اتنا 1500 ارے گل مکی نہیں پہلی رات کتنی سونی گل بات ہے رحمت دی برسات ہے بن جانی تیری میری گل بات ہے حضرت رمضان دی پہلی رات حضور فرماتے ہیں ایک سجدہ کیتا 1500 سجدوں کا ثواب ملیا وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ دا گھر جنت جڑا آج ڈیفینس والے گلشن ماڈل والے گلشن پتہ نہیں گلشن بھی والے بڑیاں کوٹھیاں بنا بڑے بڑے امپورٹنٹ بچے کرے نائٹ پتہ نہیں کیڑے کیڑے لاتے ہیں نا بڑے بڑے سونے گھر بنے آؤ میں تمہیں دسا رب نے جڑا تیرے واسطے گھر بنایا اللہ نے جڑا گھر بنایا او سونیا سجنا او بولیا ادھر
گھر کھاواں میرے آقا فرماتے ہیں رب نے وہ واسطے جنت وچ گھر بنانا ہے سونے آقا دا گھر ہونا ہے فرمایا من یاقوت حمرا سرخ یاقوت ہونا ہے ایڈا مہنگا پتھر ہے رب نے اس پتھر دا سرخ یاقوت دا گھر بنانا ہے سونیا اس گھر دے بوئے کنے ہونے نے توجہ ہے بڑا بڑا گھر ہوے گا 20 دروازے 50 دروازے 100 دروازے 500 دروازے بڑی گالا ٹوٹ جاؤ 300 کنال تے جے ادھر ڈال جاؤ یہ قبضہ گروپ پانے انہاں شریفاں نے کسی دی زمین نہیں چھڈی توجہ ہے اسے دا 500 دروازہ ہوے گا فرمایا ایڈا بڑا گھر ہونا ہے لہا 60 الف باب اس گھر دے 60,000 دروازے توجہ ہے انہیں دروازے 60,000 دروازے ایڈا بڑا گھر دے محل یا خود دا محل ایک سجدہ ہے ہویا اقبال کہنا ہے یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گنا جانتا ہے 1000 سجدوں سے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے کو نجات اور ایک سجدہ کڑی 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 کسی نہ منہ کھڑکا کڑی کسی نہ منہ کھڑکا اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا لیا ایک باری تیرا بدا در نہیں کھڑکا ایک سجدہ کیتا ہے ایک عالی شان محل میری آقا فرماتے ہیں فَإِذَا صَامَ أَفْضَلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان فرمایا جدو میرا غلام رمضان دا پہلا روزہ رکھدا ہے اللہ دی زندگی دے پہلے گناہ معاف فرما دے تے ہر روز انجی کرم ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام حلے گل مکی نہیں رمضان شریف ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ عام نہیں ہے یہ رمضان ہے میرے آپ فرما رہے ہیں ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر
اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پھر کرم فرمایا جے سفر کرے شرعی سفر ہوئے اینو اجازت دے روزہ چھڈ لے جے مریض ہوئے ایک مرض بھڑک دا خطرہ ہوئے روزہ چھڈ لے تے جدوں درد رست ہوئے مقیم ہوئے روزہ رکھ لے میرا رب اپنے حبیب دے صدقے تینوں رمضان والا اجر عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اور سن ذرا اگلی روایت میرے آقا فرمانے پہلے گناہ معاف واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توار بالحجاب فرمایا محل ملنا ہے 60,000 میں روزہ رکھنا ہے پہلے گناہ بخش دیتے گئے میرے آقا فرمانے میں یہ ہون صرف بخشش ہی نہیں ہوئی وہ دے واسطے ہر روز 70,000 فرشتے دعاواں پکڑ دینے یہ سارے روزے دار دیا شانہ فضائل میں سوڑے کدوں شروع ہوتے میں فرمایا من صلاة الغداء صبح کو لے کے فجر کو لے کے شام تک پردے وچ چھپڑ تک سورج غروب ہون تک یہ صبح کو لے کے شام تک 70,000 فرشتے روزے دار واسطے بخشش دی دعا کرنے میں جدوں سورج غروب ہوتا ہے اے 70,000 جاگے میں اے 70,000 ہو توجہ ہے پھر بغیر سن لو قربان جاؤ میں آقا نے پاک کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میری امت نو 5 اللہ کریم نے خصوصیات خصلتا عطا فرمائے رمضان شریف لم تعطہن امت قبلہم سبحان اللہ جڑے میری امت تو پہلے اپنے کسی امت نو نہیں عطا فرمائے یہ 5 خصوصیات صرف ہے رب نے میری امت نو عطا فرمائے گل تے اوتھے ہی آ گئی نا حضور دا امتی ہون دی وجہ تو کرامے گل اوتھے ہی ہے 100 ہاتھ ساتھ سر تے ڈانڈ مولوی جی گل اوتھے ہی ہے روزہ رکھے نماز پڑھے حج کرے زکات دے نیک اعمال کرے صدقہ تو خیرات کرے جتنیاں بھی نیکیاں کرے مولا جی گل میرے آقا نہیں مکدی تسبیحاں رول رول تھک گیا علم پڑھ پڑھ تھک گیا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا کیوں سونے دے پیار دا دیوا جو نہیں جگایا راو صاحب آدھے بابا باہو پڑھو میں پھر میں لے دیا آیا ماں گل دے میں لے آیا ماں ایسے واسطے بابا باہو فرماتے 10ویں پھری یہ تیرا دل نہیں پھر
تصویر پڑھیں گے علم پڑھیا پر علم نہ سکھیا کی بہنا علم پڑھے فرما دے پہلی شاہ جڑی اللہ میری امت نو عطا فرمائی یہ پہلی امت کو نہیں سوڑے کی ہے فرمایا فدوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک ایک پاس کستوری ایک پاس کستوری نقلی نہیں اصلی ایک نمبر کستوری حضور فرمانے میں ایک پاسے کستوری دی خوشبو دوسرے پاسے میرے امتی روزے دار دے منہ دی بو گل پھر اتھے ہی ہوگی وہ ساڑھی سوئی اتھے ہی شان رمضان ہوئے باوے شان شعبان ہوئے شادی سوئی شان مصطفیٰ یہ سارا بوٹا نہیں حضور دے سکتے ہم بوٹا نہیں حضور دے سکتے اللہ دی قسم ہے حضور دے سکتے سانو کنے پوچھنا سی سانو کسے منہ نہیں سی لانا آج نبی پاک دے آتے ہے موجہ لگی یہ ناز یہ انداز ہے وہ نشان نہیں اسے پڑھنا یہ ناز یہ انداز ہے ہمارے
میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام روزے دار دے منہ دی بو تے کستوری دی خوشبو فرمایا اللہ نو بو کستوری دی خوشبو نال زیادہ پسند خدا کریم کے منہ خشک ہو جاتا ہے تو پیری جا کے پھر عجیب قسم کی سمیل ہوتی ہے وہ سمیل اسی سمجھنے ہیں پھر بڑی ناپسند دیتا ہے میں تو ناپسند کرنے ہوں اللہ نہ کرے تیرا پہ کستوری دی خوشبو نہ بھی چوکا پسند کرتا کیوں ایک امت مصطفیٰ تھی اور گل کوئی نہیں میں کو پاٹا نہ بڑھیا پھر فرمایا دوجی شان ہے استغفر لهم الحيطان حتى يفطروا رودا رکھ دائے دریا دی مچھلیاں شروع ہو جاندیاں نے یا اللہ دی بخشش فرما یا اللہ دی بخشش فرما یا اللہ دی بخشش فرما سونیا کدوں تک دعاواں کردیاں رہندیاں نے فرمایا رودا رکھ دائے افطار تک مچھلیاں دعاواں کردیاں رہندیاں نے کینے واسطے وے شان حضور دی امت واسطے میرے آقا فرماتے ہیں تیری شان ہے وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ اللہ ہر روز جنت مسنوار دائے توجہ ہے جنت مسنوار دائے سجاتا ہے پھر فرماتا ہے يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المهونة ويصيروا إليك فرماتی جنت تیار ہو جا میرے بندے میرے محبوب دے امتی اپنے سارے بوجھ لا کے ادھر تیرے وال آنا ہے تو میرے محبوب دے غلاماں استقبال فرمانا ہے حضور فرمانے نے اس مہینے شیطان سرکش شیطان اور جگڑ دیتا جاندہ ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے ایک پنجویں فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ کہ تو رمضان دی آخری رات ہوتی ہے جتنی بخشش پہنیاں راتاں میں جو ہوئی ہے اونے بخشش ہوئے برابر رمضان دی آخری رات اللہ بندیاں دی بخشش روایات بڑی میں لیکن سجنوں میں شروع بھی آکھیا ہے اور بھی بیان انہوں بوجھ نہ سمجھ رمضان شریف کو کمائی دا ذریعہ نہ بڑھاؤ رمضان شریف ایک آسانیاں پیدا کاروباری میں کہ تو سیرن کی سیزن ہے نیکیاں یہ نیکیاں دا سیزن ہے یہ نیکیاں کما لو دنیا بڑھتی نہیں دی 11 مہینے منافع بھی شریک کمانا چاہیے یہ جڑا منافع 11 مہینے کمان دیو اس مہینے اس کو بھی عطا کر دیو تیرے حضور دے غلامہ واسطے آسانی پیدا کرو خدا دی قسم ہے جنی تو انہوں 11 مہینے جو بچت ہونی ہے اس ایک مہینے جو اس نے ڈبل ہونی ہے یہ یاد رکھا گیا یہ حضور دے بارے میں سن بیٹھے ہو یہ صرف سجدیاں تک کی نہیں ایک سجدہ جو 1500 ہے 1 روپیہ بھی 1500 ہے یہ اللہ رسول کی کتاب اس پہ ہے یہ سارے کرمڑے حضور دے صدقے اس مسجد میں صدا وصدا دوارا یا صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہل دے
سانو